امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ملک روم تشریف لے گئے۔ اب وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا سنہرے رنگ کا خیمہ لگا ہوا ہے، مختلف لوگ آتے ہیں، اپنی زبان میں کچھ کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ جا کر کھڑے ہوئے، سب سے پہلے فوج کی ایک جماعت آئی، لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے خیمے کے باہر اپنی زبان میں کچھ کہا اور چلے گئے۔ دوبارہ دیکھا ایک اور جو ہے وہ عالموں کی ایک جماعت آئی، علماء اور مشائخ کی جماعت آئی، خیمے کے باہر کھڑے ہوئے کچھ کہا اور چلے گئے۔ تیسری دفعہ ڈاکٹروں کی، طبیبوں کی جو ہے وہ ایک پوری ایک ٹیم آئی، کافی سارے افراد آئے، وہاں خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے اپنی زبان میں کچھ کہا اور چلے گئے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ لوگ کیوں اس خیمے کے باہر کھڑے ہو کر کچھ کہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ دراصل اس خیمے کے اندر بادشاہ کے ایک نوجوان بیٹے کی قبر ہے۔ یہ حقیقی واقعہ وہ بیان کریں، کوئی خواب نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس خیمے کے اندر جو اس ملک کا بادشاہ ہے اس کے جوان بیٹے کی قبر ہے۔ سب سے پہلے فوج کی جماعت آئی، انہوں نے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر کہا، اے بادشاہ کے بیٹے، اے بادشاہ کے لخت جگر، اگر موت سے تمہیں کوئی طاقت بچا سکتی تو ہم ضرور اس کے ساتھ لڑائی کر کے تمہیں بچا لیتے، لیکن موت سے کوئی دنیاوی طاقت بندے کو بچا نہیں سکتی۔ فرمایا پھر علماء اور مشائخ آئے، انہوں نے یہ کہا کہ اے بادشاہ کے بیٹے، اے بادشاہ کے لخت جگر، موت سے اگر کسی کو علم کے ذریعے بچایا جا سکتا تو ہم علم کے ذریعے تجھے بچا لیتے، لیکن موت سے کوئی چیز بندے کو بچا نہیں سکتی۔ فرمایا تیسرے نمبر پر ڈاکٹر اور طبیب آئے، انہوں نے کہا اے بادشاہ کے بیٹے، اگر موت سے کوئی ایسی دوائی، کوئی ایسا علاج موت کا ایجاد ہوا ہوتا تو ہم اس علاج کے ذریعے تجھے بچا لیتے، لیکن موت سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا پوری زندگی میں کبھی بھی ہنسوں گا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوں گا کہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس کی فرما برداری والے اعمال کر کے میں اس دنیا سے جاؤں گا۔ یہ تھے ہمارے بزرگان دین۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت، نہ ہی زور کے ذریعے کسی کو موت سے بچایا جا سکتا ہے، نہ ہی علم کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی موت کا کوئی علاج آج تک ایجاد ہوا ہے جو بندے کو موت سے بچا سکتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم جتنا مرضی اس دنیا کے اندر اپنا وقت گزار لیں، جو مرضی کام اس دنیا کے اندر ہم کر لیں، اگر اچھے کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرما بردار بندے کی حیثیت سے ہم حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کا انعام عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس کی نافرمانی والے اعمال کر کے جائیں گے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نافرمان بندے کی حیثیت سے ہمیں لایا جائے گا، اور اس کی جزا کیا ہوگی، اس کی سزا کیا ہوگی؟ جہنم کے اندر اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائے گا۔